لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر واجب الاحترام علماء کرام بصیر پورہ ہے یا نصیر پورہ ہے بصیر پور کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں ہم اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ کے اس علاقے میں جمع ہیں میری آپ کے علاقے میں یہ پہلی حاضری ہے آپ کی محبت آپ کا دین سے لگاؤ ذوق شوق دیکھ کر اچھا لگا اگرچہ مسجد کے قریب میں دھوئیں بھی اٹھ رہے ہیں اور آپ کی تسلی کا سماں بھی ہے
یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اب لوگ انشاءاللہ جائیں گے نہیں، کیونکہ ایک بس میں ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ آ کر کے بیٹھی سیٹ پر، برابر میں ایک وہ جو پگڑی والے ہوتے ہیں وہ مولوی صاحب بھی برابر والی سیٹ پر آ کے بیٹھ گئے۔ ماں نے کچھ سفر کے بعد پرس میں سے ایک ٹفن نکالا، اس کا ڈھکنا کھولا تو اس میں سے جو خوشبو نکلی پوری بس میں پھیل گئی، وہ خوشبو تھی دیسی گھی میں بھونے ہوئے سوجی کے حلوے کی۔ ماں نے بچے سے کہا بیٹا اس کو کھا لو، بیٹے نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا۔ یہ بچوں کو ایک عادت ہوتی ہے، کھانے پینے میں بڑی ضد کرتے ہیں اور گویا وہ کھا کر ماں باپ کے احسان کرتے ہیں۔ ماں نے واپس ٹفن پرس میں ڈال لیا۔ اب اس نے کچھ آگے 10-15-20 منٹ کے بعد پھر بولا بیٹا کھا لو، ابھی گرم گرم ہے، اچھا لگے گا، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر ماں نے ذرا دھمکی دی، اگر دیکھو آپ نہیں کھاؤ گے نا تو پھر میں یہ جو برابر میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ان کو دے دوں گی۔ اب مولوی صاحب کو تھوڑی آواز بھی آ رہی ہے اور دل میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے بچہ مانے ہی نہ۔ کچھ اور آگے چلے گئے، ماں نے پھر ڈبہ نکالا اور بچے نے پھر ضد کی۔ اب جب وہ دوبارہ رکھنے لگی نا تو اب مولوی صاحب بولے بہن جی جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی سے کر لو، میں تمہارے حلوے کے چکر میں اپنے گھر سے بھی 2 سٹاپ آگے آ گیا ہوں۔ تو جب مولوی حلوے کے چکر میں 2 سٹاپ گھر سے بھی آگے جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے 1 گھنٹہ 1.5-2 آپ بھی ہمیں دے سکتے ہیں، حلوہ نہ صحیح چاول صحیح، اس کے لیے صحیح۔ انشاءاللہ آپ یہاں بیٹھیں گے، توجہ سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا اپنا ایک الگ مزہ اور الگ فائدہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور جب تک آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھو یہ نماز میں ہی رہا ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں آپ نماز میں ہی رہیں۔ اصلاح معاشرہ بہت وسیع موضوع ہے۔ میں چونکہ یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں کیا خرابیاں ہیں اور کس کس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا جرنلی طور پر جو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالے گا، جو تقریباً عمومی خرابیاں ہوتی ہیں، بچوں کا بگاڑ ہے، میاں بیوی کا آپس میں ناچاکی اور ناراضگی ہے، لین دین میں خرابیاں ہیں، وراثت میں لڑکوں کو دینا اور لڑکیوں کو محروم رکھنا یا اسے معاف کرنے پر مجبور کرنا، معافی نامے پر انگوٹھا لگوانا، پیسے لے کے پھر بھول جانا، بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور یہ سب سے بڑی عزت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔
پھر مسلمان بنایا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی سمجھ عطا کی۔ یہ سارے اس کے احسانات ہیں۔ اور پھر دنیا میں رہ کر ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے اور یہ راستہ دوزخ کو جاتا ہے۔ اور انبیاء اپنی اپنی قوم کو یہ بات اچھی طرح باور کرا گئے، سمجھا گئے کہ یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ راستہ دوزخ کا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکڑی سے ایسے لکیر کھینچی، سیدھی لکیر بالکل ایسے، اور پھر دو لکیریں خط خطین عن یمینہ و عن شمالہ، دو لکیریں پھر آپ نے اس درمیان والی لکیر کے ساتھ دائیں طرف سے کھینچی اور دو لکیریں بائیں طرف سے کھینچی جو بیچ والی لکیر کے ساتھ ملا دی۔ اب یہ ٹوٹل کتنی لکیریں ہو گئیں؟ 5، دو دائیں طرف، دو بائیں طرف اور ایک بیچ میں۔ جو دائیں بائیں والی ہیں ان کے جو جڑ والے سرے ہیں وہ تو بیچ والے راستے سے جڑے ہوئے، ملے ہوئے، گویا وہ راستے اسی سے نکل رہے ہیں، لیکن جو ان کے آخری سرے ہیں اور جو بیچ والے راستے کا آخری سرا ہے وہ اور دائیں بائیں والوں کے آخری سرے وہ بالکل جدا ہیں۔ یہ لکیر کھینچنے کے بعد، یہ 5 لکیریں کھینچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درمیان والی لکیر تھی اس لکیر پر آپ نے انگلی رکھی، درمیان والی لکیر پر انگلی رکھی اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی۔ فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اے دنیا والو یہ جو درمیان والا جرنیلی راستہ، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ درمیان والا میرا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو، اسی راستے پر چلو، یہ میرا راستہ ہے اور سیدھا بھی ہے، ولا تتبعوا السبل، اور یہ جو دائیں بائیں تمہیں راستے نظر آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، ان کے اوپر نہ چلو، اس راستوں کا رخ نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلی، اس لیے کہ یہ دونوں راستے دائیں والے بھی بائیں والے بھی نکلے تو میرے راستے سے ہیں، لیکن ان کا انتہائی منزل جو ہے میرے راستے سے بالکل الگ ہے، یہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے، اس راستے کی تم پیروی نہ کرو۔ گویا اللہ کے حبیب نے دنیا کو یہ درس دے دیا، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اگر تمہیں کسی کی پیروی کا پابند کیا گیا ہے تو وہ صرف میری ذات۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا والو اگر تم اللہ کے ساتھ یارانہ رکھنا چاہتے ہو، دوستی رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہو، اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کو محبوب بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آج دنیا میں کسی سے بھی پوچھئے، ہر کلمہ پڑھنے والا بتائے گا، چاہے وہ ناف پہ ہاتھ باندھتا ہو، آپ اس کو پوچھو گے کہ آپ ایسا کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ بھی بولے گا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ اور جو سینے پہ باندھے کھڑا ہے اس سے پوچھو کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، وہ بھی بولے گا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ اور جو ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، نہ پیٹ پہ باندھتا ہے نہ سینے پہ باندھتا ہے، بالکل چھوڑ کے کھڑا ہے، اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے میں رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔
ارے بھائی ہر مسلک کا رب کو راضی کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ رب العالمین سے بھی کبھی آپ نے پوچھا ہوتا اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تجھے سجدے کرنا چاہتے ہیں، رکوع کرنا چاہتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، دامن پھیلانا چاہتے ہیں، گڑ گڑانا چاہتے ہیں، ہمیں وہ طریقہ بتا دیجئے کہ تو کس طریقے پر راضی ہوتا ہے۔ اگر آج تک نہیں پوچھا تو آج رب العالمین سے پوچھئے۔ جب آپ رب العالمین سے پوچھتے ہیں رب العالمین اس کا ایک طریقہ بتاتا ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، میرے حبیب کے نقش قدم پر چلتے چلے آؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا، اللہ بھی تمہیں پسند کرنے لگے گا، تم بھی رب العالمین کو پسند کرنے لگو گے۔ ہم زبان حال سے کہتے ہیں الہ العالمین، ہم تو دنیا میں بسنے والے، ہم تو مطلبی لوگ ہیں، ہم تو مطلبی لوگ ہیں، جس سے بھی دوستی رکھتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی اپنا مفاد دیکھتے ہیں، دوست کام آ جاتے ہیں، خوشی میں غمی میں، دکھ کے موقع پر، شادی کے موقع پر دوست کام آتے ہیں، کوئی جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو ضرورت پڑے تو دوست کام آ جاتے ہیں، بیمار ہو تو دوست کام آ جاتے ہیں۔ اللہ اگر تیرے نبی کے پیچھے چل کر تجھ سے ہماری دوستی ہو بھی گئی، تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا، یہ میری دوستی کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ شرط ایک ہے کہ فاتبعونی، میرے پیغمبر کی پیروی کرو، میرے پیغمبر کے پیچھے چلو۔ یہ سب سے پہلے اب پیغمبر کی زندگی کو دیکھیے، آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے نام پر بانٹتے ہیں، کوئی بھی ان کا زندگی کا معاملہ ہے سارے کا سارا اللہ سے طے کرتے ہیں، حتیٰ کہ سجدہ اللہ کو، رکوع اللہ کو، قیام اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے نیک بندے وہی ہیں جو زمین پر دبے پاؤں اللہ سے ڈر کر چلتے ہیں۔ اور پھر ان کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کے دن اور ان کی راتیں آپ دیکھو تو قیام کرتے راتیں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قعدے میں، کبھی قیام میں، اس طرح ان کی راتیں گزرتی ہیں اور دن ان کے روزے رکھتے گزر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو ہمارے گھروں میں خرابیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کوئی ایک آدھ پنکھا اگر میرے کوئی قریب ہو تو چلا دیجئے یہ والا۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہمیں یہ بتاتے ہیں، دیکھیے گھروں میں آج ناچاکیاں ہیں، آج اتنی ناچاکیاں ہیں، بڑے بڑے نئے جوڑے لو میرج کرنے والے، ایک مہینہ بھی نہیں گزرتا کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایک مہینہ نہیں گزرتا طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی نصرت اور مدد کب آتی ہے؟ جب بندہ اللہ کو بیچ میں ڈالتا ہے، اور اللہ کو بیچ میں کب ڈالتا ہے؟ جب وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے حبیب نے کیے، رسول اللہ کی پیروی میں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کاموں پہ خوش ہوتا ہے، ان کے گھر بچاتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، ام المومنین تھی، لیکن بعض دفعہ اولاد کے اندر وہ جو ماں باپ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ودیت میں، ورثے میں ملتی ہیں، مثلا باپ غصے والا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اولاد میں بھی وہ غصہ، وہ تلخی، وہ اس طرح کی چیز آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی گھر میں، جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہیں باتیں، کوئی بات کی
تو حضرت حفصہ نے اس کا جواب دیا. یہ اس معاشرے میں بھی برا جانا جاتا تھا اور ہمارے معاشرے میں بھی برا جانا جاتا ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی سے کوئی بات کہے تو بیوی آگے جواب نہ دے. ہمارے ہاں بھی برا جانا جاتا ہے. حضرت حفصہ نے جواب دیا. اب یہ دیکھیے، پہلی بات یہ فرق سمجھ لیجئے، حضرت حفصہ نے رسول اللہ کو جواب نہیں دیا، اپنے شوہر کو جواب دیا. یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا لی. رسول کی دو حیثیتیں ہیں، ایک منصبی ذمہ داری ہے رسول اللہ کی، اور ایک محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے، ابن آدم ہونے کی حیثیت ہے. حضرت حفصہ نے جب بات کا جواب دیا تو رسول اللہ کو نہیں بلکہ شوہر کو جواب دی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ میرے سامنے کیوں بولی ہے، کیوں جواب دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رجی طلاق دے دی. رجی طلاق سمجھتے ہیں؟ ایسی طلاق جس کے بعد خاوند کو رجوع کا حق ہوتا ہے، اور اگر عدت کے اندر اندر خاوند رجوع کر لے تو وہ اس کی بیوی رہتی ہے. اگر عدت گزر جائے رجوع نہ کرے تو وہ اس کی بیوی نہیں رہتی. پھر اگر دوبارہ گھر بسانا چاہے گا تو دونوں کی رضامندی سے، وکیل کی اجازت سے ان کا نکاح دوبارہ ہوگا، مہر دوبارہ باندھا جائے گا، گواہ دوبارہ رکھے جائیں گے. آپ نے ایک رجی طلاق دے دی. فوراً جبریل آئے، اللہ نے بھیجا، فوراً جبریل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی عورت کو طلاق دے رہے ہو، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، یہ راتوں کو قیام کرتی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے. اس عورت، یہ ایسی عورت تو جچتی ہی نبی کے گھر میں ہے، اور آپ اپنے گھر سے نکال لیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اب گھر ٹوٹنے سے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. اور کس وجہ سے بچایا؟ کہ راتوں کو نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، جاگتی ہے، اور دنوں کو روزے بھی رکھتی ہے. اب یہ اللہ چونکہ ان سے راضی ہے، اب اللہ ان کے گھر کی بھی حفاظت کر رہا ہے. اللہ ان کے گھر کی بھی حفاظت کر رہا ہے. بعض دفعہ ہم مرد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناراض ہونا شاید مردوں کا حق ہے، عورتوں کا کوئی حق نہیں. ناراض ہونا شاید مردوں کا حق ہے. ہم یہ اپنے اندر یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ مرد ہے، وہ عورت ہے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں. یعنی تیرے کہے بغیر، تیرے رویے سے سمجھ جاتا ہوں. اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے رویے سے، مزاج سے آشنا ہونا چاہیے، واقف ہونا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے. میاں کو پتہ ہو کہ بیوی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، اور بیوی کو پتہ ہو کہ میاں کو کیا چیز اچھی اور بری لگتی ہے. یہ دونوں کو پتہ ہو. یہ اکثر آپ لوگ ٹی وی وغیرہ پہ انٹرویو سنتے ہوں گے، اچھا جی آپ کو کلر، آپ کے میاں کو کلر کون سا پسند ہے کپڑے میں، وہ بتاتی ہے. یہ پسند ہے. کھانے میں کیا پسند ہے وہ بتاتی ہے، اس کو یہ پسند ہے. پھر میاں سے پوچھا جاتا ہے آپ کی بیوی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا بری لگتی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے مزاج کو جاننا میاں بیوی پر لازم ہے، تبھی تو گھر پنپتا ہے اور چلتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کو یہ بات بری لگتی ہے تو ظاہر بات ہے آپ اس کے سامنے وہ بات نہیں کریں گے، اور کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، کبھی انبن نہیں ہوگی. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو خوش ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. اب اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ ناراض ہونا مردوں کا صرف حق نہیں ہے، عورتوں کا بھی حق ہے. جبھی تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب خوش ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے.
حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جب میں ناراض ہوتی ہوں اگر تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضرت عائشہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو مجھ سے تھوڑا ناراض ہوتی ہے، خفا ہوتی ہے تو اور کسی بات پر قسم کھاتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے، تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہے۔ اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے تو اس وقت اگر کسی بات پہ قسم کھائے تو پھر قسم کھاتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا خوشی کے وقت تو میرا نام بیچ میں لاتی ہے، اور جب میں مجھ سے تھوڑا خفا ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لاتی ہے، رب ابراہیم کہتی ہے، رب محمد چھوڑ دیتی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اللہ کے رسول واللہ لا احجر الا اسمک، اگر میں آپ سے خفا بھی ہوتی ہوں نا اس وقت بھی میں صرف آپ کا نام زبان پہ لانا چھوڑ دیتی ہوں، دل سے آپ کی محبت کو نہیں نکالتی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا اگر آپ میاں بیوی لڑیں، دوست لڑیں، کوئی بھی کسی کی ناراضگی اور رنجش ہو، وہ زبان پہ ہو دل میں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اردو آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ زبان پہ ہو دل میں نہ ہو، اور جب نفرت ہو، ناراضگی ہو، وہ زبان پہ ہو دل میں نہ ہو، اور اگر محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، وہ دل میں ہو صرف زبان پر نہ ہو، وہ دل میں ہو صرف زبان پر نہ ہو۔ یعنی آپ چاہیں تو پیار کریں، ٹوٹ کے چاہیں، دل سے چاہیں، اور دل سے جب بندہ ایک دوسرے کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے اخلاص میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اور اس کا اثر آپ کی اولادوں میں منتقل ہوتا ہے۔ جب بچے گھروں میں ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ اماں آج کتنی خوش ہے، ابا کتنے خوش ہیں، اور آپس میں بیٹھ کر کتنی ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، یہ جو ہنسی مذاق والا ماحول ہے یہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے، اور بچے اس چیز کو اپناتے ہیں، اور بچپن سے ان کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ نفرت نہیں کرتے، محبت ڈال دیتا ہے۔ اور بعض گھروں میں بچے آنکھ کھولتے ہیں تو ان کی آنکھ ہی میاں بیوی کی لڑائی سے کھلتی ہے، اتنا شور ہوتا ہے، وہ ہنڈیا، وہ سلور کی ہنڈیا اٹھا کے مار رہی ہے، وہ ڈوئی اٹھا کے مار رہا ہے، وہی کیا، اس ادھم میں بچے کی آنکھ کھل گئی، اب وہ سہما ہوا، بیٹھا ہوا، دبا ہوا، ڈرا ہوا ایک طرف بیٹھا ہے۔ یہ بچے پنپ نہیں پاتے، ان کے ذہن نہیں کھلتے، ان کے دماغ نہیں کھلتے، بچپن سے ان کے دماغوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ آپ اپنی اولاد پہ رحم کریں، گھروں کا ماحول پاکیزہ بنائیں، گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیں، محبت والا بنائیں۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ماحول کو کیسا بنایا ہے۔ ہمارا کلچر یہ ہے کہ میاں گھر کے اندر تھانے دار ہوتا ہے اور بیوی گھر کے اندر چور ہوتی، اور تھانے دار چور سے کیا سلوک کرتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے گھر کے ماحول کو کیسا رکھا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ جب نماز پڑھ کے گھر میں آتے، ہمارے درمیان بیٹھ جاتے، گھل مل جاتے، ایسے ہو جاتے جیسے ہم سب ایک وجود ہیں، ایک جان ہے، اور جیسے بلال کی آواز آتی اللہ اکبر اذان کی، آپ ہماری مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے، مسواک میں، وضو میں، ایسے مصروف ہو جاتے گویا کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی جب بڑے کا بلاوا آیا ہے تو بیوی بچوں کو بھول گئے،
اور جب اس کا فریضہ ادا کر کے آئے ہیں تو بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ قرعہ ڈالا، آپ نے سفر پہ لے جانے کے لیے بیویوں کو، بیک وقت آخری عمر میں بیک وقت آپ کے پاس 9 بیویاں بیک وقت موجود تھیں۔ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ آپ 4 سے اوپر نہیں بڑھ سکتے، ہاں کوئی فوت ہو جائے، طلاق ہو جائے، وہ دوسری بات ہے، بیک وقت آپ 4 سے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے رسول پر یہ پابندی نہیں تھی اور یہ اجازت بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ آپ کی 9 بیویاں موجود ہیں، آپ سفر پر جاتے ہیں تو قرعہ ڈالتے ہیں کہ جس کے نام نکلے گا میں اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاؤں گا۔ اب دیکھیے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اللہ کے رسول بیویوں کو گھمانے پھرانے بھی لے جایا کرتے تھے۔ سفر پہ قرعہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہ وہ بیوی کو ساتھ لے جاؤں۔ اب ایک دفعہ ایک کے نام قرعہ آ گیا، اس کو لے گئے، اگلی دفعہ دوسرے کا قرعہ نکلا، اس کو لے گئے۔ گویا وہ بھی گھمانے پھرانے لے جایا کرتے، آپ بھی گھمانے پھرانے لے جایا کرو، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے دیکھیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم اونٹنی پر سوار تھے، آگے رات ہو گئی، جنگل آ گیا، ویرانہ تھا، دور دور تک کوئی بشر نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اونٹنی بٹھائی، خود بھی اترے، مجھے بھی اونٹنی سے اتارا اور فرمایا کہ عائشہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوڑتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول امام الانبیاء ہیں، سنجیدگی اور متانت کا پہاڑ ہے، لیکن بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ چلو ابھی کوئی نہیں ہے، رات بھی ہے، ہم دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کون تیز دوڑتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری ابھی نئی شادی تھی، میں دبلی پتلی تھی، میں بھاگی اور میں اللہ کے رسول سے آگے نکل گئی۔ میں بڑی خوش ہوئی اور اللہ کے رسول بھی مسکرائے۔ میں نے کہا کہ میں جیتی ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو جیتی ہے۔ پھر سفر ہمارا جاری رہا، کئی سال گزر گئے، اسی طرح دوبارہ اللہ کے رسول نے قرعہ ڈالا اور اتفاق سے میرا نام نکلا، آپ مجھے لے گئے۔ اسی طرح پھر کوئی جگہ آئی، رات ہوئی، جنگل تھا، آپ نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے۔ اب یہ جو دوڑ لگانا ہے یہ کیا ہے؟ یہ میاں بیوی کا آپس میں کھیلنا ہے، اور یہ کھیل دوستوں کے درمیان ہوتا ہے۔ گویا آپ نے بیوی کو بیوی نہیں سمجھا، ایک دوست سمجھا ہے۔ پھر گھروں میں محبتیں تبھی تو تھیں۔ آپ نے دوبارہ دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب میرا جسم تھوڑا بھر گیا، فربا ہو گیا تھا، میں بھاگی تو میں اس رفتار سے نہیں بھاگ سکی جیسے پہلے بھاگی تھی۔ اللہ کے رسول مجھ سے آگے نکل گئے اور مسکرا کے کہنے لگے عائشہ جب تو جیتی تھی اب میں جیتا ہوں، اب بازی برابر ہو گئی، اب بازی برابر ہو گئی۔ یہ محبتیں کیا آپ گھر میں پیدا کرتے ہیں؟ گھر والوں سے یہ سلوک، میں نے تو حیران ہوں، پنجاب کے کلچر میں کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ میاں بیوی تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ اور پھر اتنا گندا کلچر ہمارا بن چکا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بیوی ناراض ہو گئی ہے میاں سے، اور یہ خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ماں باپ آج کے دور میں بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، تو یہ جو ٹچ موبائل کی بیماری آئی ہوئی ہے اس کو ٹچ موبائل دیتے ہیں، اور اس کے جو بھائی ہیں دلہن کے وہ کہتے ہیں ہم 8-10 تیرے جوان بھائی ہیں، وہاں جا رہی ہے بھیگی بلی بن کے نہ رہنا، ذرا سا بھی ساس کوئی بات کرے، تیرا میاں کوئی بات کرے یا تیرا سسر کوئی بات کرے، ہمیں مس کال دے دے، بس پھر ہم جانے اور تیرا سسر جانے اور تیری ساس جانے، دیکھ لینا پھر وہاں جو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہاں جا کر پل پل کی خبر ماں کو پہنچاتی، پل پل کی خبر، ایک ایک بات کی خبر۔ یہ گھر اجاڑنے والی بات ہے، یہ گھروں کے راز ہیں، آپ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک عورت یعنی دلہن اگر دنیا میں صرف 4 کام کر لے، 4 کام، صرف 4 کام دلہن اگر کر لے، ایک فرمایا سامت، ایک فرمایا کہ صلت خمسہ، دن کی جو 5 نمازیں ہیں یہ 5 نمازیں پڑھ لے، نفلی نمازیں بھلے نہ پڑھے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر یہ 5 نمازیں پڑھ لے، سامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے عورت، نفلی روزے بھلے نہ رکھے، صرف سامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، 30 ہوں یا 29 ہوں وہ رکھ لے۔ تیسری بات کہی اطاعت بالہا، اپنے خامد کی اطاعت کرے۔ یہ تیسری بات وہ بات ہے جس سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ گویا شریعت نے یہ بات بتا دی، شادی کے بعد عورت پر اس کے ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں ہے، دولہا کی اطاعت فرض ہے، جبھی تو گھر ٹوٹتے ہیں۔ دولہا کچھ کہتا ہے وہ فوراً فون کر کے اماں سے پوچھتی ہے، اماں وہ یوں کہہ رہے ہیں، کروں کہ نہ کروں؟ ماں باپ کے گھر میں جب تک بیٹی ہے ماں باپ کی اطاعت کرے، جب رخصت ہو کے دولہا کے گھر چلی گئی اب دولہا کا حکم چلے گا اس پر، ماں باپ کا نہیں چلے گا۔ آپ نے فرمایا اطاعت بالہا، اپنے خامند کی اطاعت کرے، بات ہاں وہ بات نہ مانے جو بات خامند اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہے۔ مثلا اگر خامند کہتا ہے نماز نہ پڑھ، نماز نہ پڑھ، دوپٹہ سر پہ نہ لے، پردہ نہ کیا کر، مجھے سارے دوست چڑھاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ کالی ہوگی جبھی تو چھپائے پھر رہا ہے، اب تو کوئی کالی تھوڑی ہے، تو گوری ہے، پورے گاؤں میں تیرے جیسی حسین کوئی نہیں اور تو منہ چھپا کے چلتی ہے، سارے دوست مجھے تانا دیتے ہیں۔ اب یہ بات اس کی نہیں مانی، یہ بات اس کی نہیں ماننی، باقی دنیا کے معاملے میں اس کی اطاعت کرنی۔ چوتھی اور آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا احسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور اپنی عزت آبرو کو اپنے خامد کی امانت سمجھے، چاہے وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو، اس کے پیچھے اپنی آبرو کو اپنے خامد کی امانت سمجھتے ہوئے اس میں خیانت نہ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ جب یہ 4 کام عورت کر لیتی ہے، یہ 4 کام جب عورت کر لیتی ہے تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن جب یہ اللہ کے پاس جائے گی، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے گویا اس سے بھی اللہ نے بتایا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، جہنم کے 7 بنائے، جنت کے 8 بنائے، 8 دروازے اللہ جنت کے کھولے گا اور کھولنے کے بعد کہے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَجِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے نیک بخت جنت کے 8 دروازے تجھ پہ کھلے ہیں، جس سے تیرا جی چاہے داخل ہو جائے، جس سے تیرا جی چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی دنیا میں بھی گھر بسا اور آخرت میں بھی اللہ جنتیں دے رہا ہے۔ جیسے آپ کسی لنگوٹی یار کو، کسی اچھے معزز ساتھی کو آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یار میں کل بھی چکر لگایا تھا آپ نہیں تھے، یار کوئی ہمیں ٹائم بتاؤ، وہ کہتا ہے یار ہم کیا ٹائم بتائیں، تمہارا اپنا گھر ہے، 24 گھنٹے ہمارے گھر کے دروازے تجھ پہ کھلے ہیں۔ یہ محبت سے وہ کہتا ہے، اسی محبت سے اللہ رب العالمین نے کہا میری بندی جنت کے 8 دروازے تجھ پہ کھلے ہیں، یہ 4 کام کر کے تو دیکھ، یہ 4 کام تو کر کے تو دیکھ، جنت کے 8 دروازے تجھ پہ کھلے ہیں، جب تو میرے پاس آئے گی سیدھا جنتوں میں چلی جائے گی۔ بڑے آسان نسخے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول وضو فرما رہے تھے، میں آپ کے پاس سے گزری، وضو فرما رہے تھے میں آپ کے پاس سے گزری، آپ نے وضو کے لوٹے سے اسی پانی سے تھوڑا سا پانی چلو میں لیا اور مجھ پہ پھینک دیا۔ جس طرح آپ یہاں اسے، ہم تو اسے حرکت کہتے ہیں یا شرارت کہتے ہیں،
رسول اللہ کے لیے کوئی مہذب لفظ استعمال کر لیجئے، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ اظہار محبت تھا، یہ بے تکلفی تھی، یہ بے تکلفی تھی۔ یعنی آپ نے پانی جیسے پھینکا اس طرح کہ جیسے تیرے اور میرے میں بظاہر کوئی فرق ہی نہیں ہے، میں تو ہوں اور تو میں ہے، ہم اس طرح کی محبت آپس میں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح باپ بن کر بھی حق ادا کرو، شوہر بن کر بھی حق ادا کرو۔ کوئی ہم میں شوہر اچھا ہوتا ہے، باپ اچھا نہیں ہوتا، کوئی باپ اچھا ہوتا ہے، شوہر اچھا نہیں ہوتا، کوئی شاگرد اچھا ہوتا ہے، استاد اچھا نہیں ہوتا، کوئی استاد اچھا ہوتا ہے، شاگرد اچھا نہیں ہوتا، کوئی تاجر اچھا ہوتا ہے، گاہک اچھا نہیں ہوتا، کوئی گاہک اچھا ہوتا ہے، تاجر اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے زندگی کے ہر شعبے میں تجارت بھی کر کے دکھائی، شوہر بھی بن کے دکھایا، فاطمہ کا ابا بھی بن کے دکھایا، حسنین کا نانا بھی بن کے دکھایا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کی ایک جھلک امت کے سامنے رکھی تاکہ تمہیں ہر شعبے میں میری مثال تمہارے لیے موجود ہے، تمہارے لیے میری مثال موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جب دلہن ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں میکے چلی گئی، وہ جب میکے جاتی ہے ماں باپ کو جا کر الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے، بتاتی ہے وہ مجھے کھانا ٹائم پہ نہیں دیتے، حالانکہ انہوں نے کچن ہی اس کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے، مجھے کھانا ٹائم پہ نہیں دیتے، مارتے الگ ہیں، بات بات پہ ڈانٹتے ہیں، یہ ہیں وہ ہے۔ پھر وہ ماں سر پہ ہاتھ پھرتے، بیٹا کوئی بات نہیں، اب تو ہم کوئی بھوکے ننگے تھوڑی ہیں جو ہم تجھے کھلا نہیں سکتے، تو بیٹھی رہی یہیں۔ اب وہ ہمارا داماد آئے گا، ادھر ہماری چوکھٹ پہ ناک رگڑے گا اور ہم سے معافیاں مانگے گا، پھر ہم اپنی شرطیں منوائیں گے اور پھر تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے، پھر وہ لے جائے گا۔ اور وہ بیٹی 18 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، نہ داماد ان کے گھر آتا ہے، نہ دہلیز پہ ناک رگڑتا ہے، نہ معافیاں مانگتا ہے۔ اب اس بچی کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ، ماں باپ ذمہ دار ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت، حالانکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کیلولے کے وقت، یعنی جو دوپہر کے کھانے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، اور عشاء کے بعد جو سونے کا ٹائم ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں ملنے کے لیے نہ جایا کرو، کیلولے کے وقت بھی نہ جایا کرو اور عشاء کے بعد بھی نہیں جایا کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوپہر کے وقت، کیلولے کے وقت اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں، فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں اور آ کر دیکھا کہ علی گھر میں نہیں ہے، جبکہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہر شوہر کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ حضرت علی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھ سے کسی بات پہ خفا ہوئے ہیں، اس لیے وہ روٹی کھا کے چلے گئے ہیں، گھر میں نہیں رکے۔ آپ نے بلال کو بھیجا جاؤ مسجد میں دیکھ کے آؤ کہ علی مسجد میں ہیں کہ نہیں۔ بلال گئے، آ کر کے بتایا یا رسول اللہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور نیند میں ہیں۔ آپ خود گئے، ایک کمر کے کچھ حصے کو مٹی بھی لگی ہوئی تھی، اس کو کہا اے مٹی والے اٹھو اٹھو، ابو تراب کہہ کر اس کو مخاطب کیا، اے مٹی والے اٹھو۔ حضرت علی اٹھے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ اب حضرت علی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ بیٹی والے ہیں۔ ہمارے یہ کلچر ہے کہ جی بیٹی والا داماد کو جا کر منائے، ہماری تو ناک ہی کٹ جائے گی، ہماری تو ناک ہی کٹ جائے گی۔ مجھے بتائیے دنیا میں رسول اللہ سے اونچی ناک کس کی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ سے اونچا گھرانہ کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت والا خاندان کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے، فاطمہ کے گھر میں۔ پورا راستہ
حضرت علی سے یہ نہیں پوچھا کہ علی اچھا یہ تو بتاؤ جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا، جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا، قصور کس کا تھا، پہل تم نے کی تھی یا فاطمہ نے کی تھی؟ اور جب فاطمہ نے کہا کہ میرا حضرت علی مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے اس لیے باہر چلے گئے، تو بیٹی سے بھی نہیں پوچھا کہ بیٹی بات کیا تھی، کیوں ناراض ہو گئی، کس کا قصور تھا، تو نے کیا کہا تھا، اس نے کیا جواب دیا تھا؟ نہیں قریدا۔ قریدتے وہ لوگ ہیں جن کو جلتی پہ تیل چھڑکنا ہوتا ہے، جن کو گھر بسانا نہیں ہوتا بلکہ برباد کرنا ہوتا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں۔ اور جنہوں نے گھر بسانے ہوتے ہیں اور بات جلتی پہ پانی چھڑکنا ہوتا ہے، وہ بالکل ایسا ہی جملہ کہتے ہیں جیسے آپ کے پنجاب کے چودھری شجاعت کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ مٹی پاؤ، مٹی پاؤ۔ وہ مٹی ہی ڈالتے ہیں، بات ختم، رات گئی بات گئی، بات ختم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر میں داماد کو لا رہے، آپ نے نہیں سمجھا کہ میری شان گھٹ جائے گی، میں بیٹی والا ہوں، محلے والے کیا بولیں گے؟ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اپنی بہو بیٹیوں کے گھر بسانا جانتے بھی تھے اور بسانا چاہتے بھی تھے، اور انہوں نے گھر بسا کے دکھائے۔ ہمارے ہاں تیسری بڑی چیز جو گھروں کو تباہ کرتی ہے وہ ہے شک۔ ہم دلوں میں شک پیدا کرتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ یہاں اس بصیر پور میں ہیں اور آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، آپ گھر والی سے کہتے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں بزنس کے کام کے سلسلے میں اور 3 دن بعد واپس آؤں گا، 3 دن بعد واپس آؤں گا۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں عصر کو، 4 بجے جاتے ہیں اور بیگم سے کہتے ہیں کہ میں 3 دن بعد آؤں گا، میرا بریف کیس تیار کرو، کپڑے تیار کرو، فلاں فلاں چیز رکھ دو، وہ کر دیتی ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں، پھر 3 دن کی بجائے اسی دن رات کو 12 بجے آپ واپس آ جاتے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے میرے بعد میرے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، میرے بعد میرے گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ شک کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ آپ سفر سے آتے، ہفتے بھر کا سفر ہوتا، 15 دن کا سفر ہوتا، آپ مسجد میں آتے، سب سے پہلے مسجد میں آتے، بلال سے کہتے میں وضو کروں گا، 2 نفل نماز پڑھوں گا، اور آپ اتنے میں میرے گھر والوں کو اطلاع کر دو کہ میں آ گیا ہوں اور میں نماز پڑھ کے گھر میں آؤں گا۔ اکیلے دبے پاؤں خاموشی سے کبھی نہیں گئے، اطلاع کر کے گئے کہ میں آ گیا ہوں۔ اس کی اطلاع کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اس اطلاع کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر میری عدم موجودگی میں میرے گھر میں پیچھے کوئی بات ایسی ہوئی ہے جسے میں ناپسند کرتا ہوں، یا کوئی چیز گھر میں ایسی آئی ہے جسے میں ناپسند کرتا ہوں، اور اس چیز کی وجہ سے میرے دل میں جو تمہاری محبت اور تمہارا جو ایک امیج بنا ہوا ہے اس میں فرق آ سکتا ہے، تو میرے آنے سے پہلے اس چیز کو ہٹا دو، تاکہ میرے دل میں جو تمہارا مقام ہے وہ اسی طرح سدا بنا رہے، تمہارا کوئی عیب میرے سامنے نہ آئے۔ ہم تو عیب تلاش کرتے ہیں، ہم تو عیب کے موقع ڈھونڈتے ہیں۔ اب لڑنے کا دل چاہا نا، بیوی آٹا گوندھ رہی ہے پرات میں، تو آٹا گوندھتے ہوئے ظاہر بات ہے وہ ہلے گی بھی، تو میاں نے ڈنڈا اٹھا لیا، کم بخت ماری، تو آٹا بھی ایسے گوندھ رہی ہے جیسے قرآن پڑھ رہی ہے، تو ہلتی کیوں ہے؟ لڑنے کو دل جو چاہ رہا ہے نا، بہانہ تو چاہیے۔ اب جس دن بیوی کا دل چاہا لڑنے کو، اس نے کہا میں نے جو روٹی تمہارے آگے رکھی ہے تو روٹی کھاؤ، داڑھی تمہاری کیوں روٹی کھاتے ہوئے ہلتی، تمہاری داڑھی کیوں ہلتی؟ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، عیب ڈھونڈے جاتے ہیں، لڑائی کا کوئی موقع ملے۔ نبی کریم نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے تھے نا، دروازے پر اس زمانے میں بیل وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، آپ کھنکھارتے تھے اس طرح،
اب یہ جو کھنکھارنا ہوتا تھا یہ گویا گھنٹی ہوتی تھی، اور جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے افراد کی جوتے کی چاپ، قدموں کی چال، قدموں کی آہٹ، آواز، اس کا کھنکھارنا، وہ سب کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ 10-12 بچوں میں اگر آپ کا بچہ باہر گلی میں روئے گا تو ماں فوراً چیخ کے بولے گی ہے میرا بچہ، کسی نے مارا ہے اس کو، میرا بچہ رو رہا ہے۔ وہ صرف رونے کی آواز سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرے بچے کی آواز۔ رسول اللہ کی آواز معروف تھی، گھر میں جانے سے پہلے آپ کسی بھی طرح آپ اطلاع کر دیتے۔ آج آپ کے پاس موبائل ہے، آپ ابھی ادھر اترے ہیں، گھر میں آپ 15 منٹ بعد جائیں گے، آپ کا تھوڑا فاصلہ ہے، آپ موبائل پہ بتا دیں میں آ گیا ہوں، ابھی گھر آنے والا ہوں، بس اطلاع کریں تاکہ کوئی عیب آپ کے سامنے نہ آئے۔ اور جب عیب سامنے نہیں آئے گا شیطان آپ کے گھر کو کبھی اجاڑ ہی نہیں سکتا، اس کو اجاڑنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، بظاہر یہ باتیں تلخ ضرور ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ کے لیے آپ اپنے بچوں کو بچپن سے جب اس طرح کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بڑی بات، آپ حرام کا نوالا نہ خود کھائیں اور نہ بیوی کو کھلائیں اور نہ بچوں کے پیٹ میں ڈالیں۔ حرام کے نوالے کا ایک وبال ہے، اور وہ وبال یہ ہے آپ کی اولاد آپ کی کبھی فرما بردار ہو ہی نہیں سکتی جن کو آپ نے حرام پہ پالا ہے، کبھی فرما بردار نہیں ہوگی۔ ہمیشہ حلال کھائیں، ان کو بھی حلال کھلائیں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، قحط سالی آئی انڈیا میں، یہ ان کی جوانی کا دور تھا، 30-35 سال کی عمر تھی، جوانی کا دور تھا، قحط سالی آئی۔ لوگوں نے جمع ہو کر میدان میں نماز پڑھائی، استسقاء کی، انہوں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی۔ فرض کر لیجئے دیوبندیوں نے پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، فرض کر لیجئے بریلویوں نے پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، یہ پیچھے پڑھتے رہے۔ کسی نے کہا یار میاں صاحب بھی روز پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اتنے دن ہو گئے دعا مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، چلو آج میاں صاحب کو آگے کھڑا کر دو۔ میاں صاحب کو آگے کھڑا کیا گیا، انہوں نے نماز کی 2 رکعتیں پڑھائی، استسقاء کی، پھر دعا مانگی۔ ابھی مجمع وہاں سے اٹھا نہیں تھا کہ اللہ نے بارش برسا دی، بارش برسنے لگی۔ کافی سال گزر گئے، یوں سمجھ لو کہ 30-35 سال اور گزر گئے، عمر ان کی بڑھاپے کو پہنچ گئی۔ پھر قحط سالی آئی، جو اس وقت کے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یار اب نئے تجربے نہیں کرو، ایک تجربہ ہوا ہے تو پہلی دفعہ میاں صاحب کو کھڑا کر دو، پہلے بھی ایسا ہوا تھا، انہوں نے دعا کی تھی، بارش ہوئی، میاں صاحب کو کھڑا کیا گیا، انہوں نے دعا کی، نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر آ کر نماز پڑھائی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر آ کر نماز پڑھائی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگ کہنے لگے حضرت کیا بات ہے، آدمی تو بلکہ جوانی کی نسبت بڑھاپے میں زیادہ نیک ہوتا ہے، زیادہ نیک ہوتا ہے، اور آپ کی تو جوانی میں پہلے دن دعا قبول ہو گئی تھی، اور اب بڑھاپے میں تیسرا دن ہے آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے اور اللہ بارش نہیں دے رہا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کہنے لگے کہ پہلے میں جوان تھا، خود کماتا تھا، خود کھاتا تھا، اور اپنی کمائی میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا تھا، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کما نہیں سکتا، اب تم مجھے کھلاتے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے کیا کھلا رہے ہو کہ میری دعاؤں سے اثر ہی ختم ہو گیا، اثر ہی ختم ہو گیا۔ یہ حلال غذا کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کی زندگی سے، آپ کی زندگی سے۔ آدمی بلکہ حرام کا وبال یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن فرمایا ایسا مسافر وہ جنگل میں ہے، راشن پانی اس کا ختم ہو گیا، گریباں پھٹا ہوا، بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے، بڑا پراگندہ حال ہو گیا،
روتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے. فَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، رو رو کر رب العالمین کو آوازیں لگاتا ہے، الہ العالمین میری دعا کو سن. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کیف یستجاب لذالک، اس بدبخت کی دعا کو میں کیسے قبول کروں. مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں. اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا جب آپ حرام کا نوالا حرام کما کر لاتے ہیں، اور جب آپ کسی کے پیسے کھا جاتے ہیں، آپ یہ سمجھیے آپ نے دوزخ کا انگارہ اپنے اندر ڈال لیا. اور اس سے پھر دعا، چونکہ آپ نے حرام کھایا، بیوی کو اسی سے سودا لا کے دیا اور بیوی نے بھی وہی پکایا، اور بعض دفعہ بیویاں خامند کو مجبور کرتی ہیں وہ حرام کھائے، اسے فوراً تانے دیتی ہیں. تیرے ساتھ آفس میں جاب کرنے والا وہ جنید جو ہمارا پڑوسی ہے، وہ بھی اسی دفتر میں اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں تو کرتا ہے، اس کی بھی اتنی تنخواہ ہے جتنی تیری ہے، لیکن ان کے گھر میں تو فریج بھی ہے، ان کے گھر میں تو قالینیں بھی ہیں، ان کے گھر میں تو صوفے بھی ہیں، ان کے گھر میں تو اے سی بھی ہے، اور تقریباً ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی چیز گھر میں لے کر کے آتا ہے. اور تیرے پاس تو جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں وہی سامان ہے جو میں جہیز میں لائی تھی، نئی کوئی چیز بھی تم نے نہیں لی. میاں کہتا ہے اس کی تو اوپر کی آمدنی ہے. بیوی کہتی ہے تیرے کو کیا اوپر کی آمدنی، ڈستی اور کاٹتی ہے، تو بھی اوپر کی آمدنی لے آ. بیوی کے تانے سن سن کر وہ حلال کھانے والا بھی حرام کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. دونوں مل کر اپنی عاقبت کو خراب کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنی آل اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. قودھا الناس والحجارہ، اس دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں. اللہ پہاڑوں کو بھی دوزخ کا پیٹ بھرنے کے لیے پہاڑوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا، انسانوں کو بھی ڈال دے گا، جنوں کو بھی ڈال دے گا. پھر پوچھے گا حل امتلأت، اے دوزخ بتا کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيدٍ، وہ کہے گی اللہ بھرنا کیا ہوتا ہے، اور ہو تو ڈالیے، اور ہو تو ڈالیے. اتنی دنیا کب اس جہنم میں چلی جائے گی، جنات، پہاڑ، حتیٰ کہ سورج اور چاند جو بھی ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے رب العالمین ان کے جھوٹے معبودوں کو ڈال دے گا. اس کے باوجود جہنم کہے گی میں تو نہیں بھری، کچھ اور ہو تو ڈالیے. اس دوزخ سے ڈر جائیے، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کر لیجئے، بیوی بچوں سے محبت کیجئے، اپنے حقوق ادا کیجئے، حلال کا لباس پہنیے، حلال کا نوالا اپنے اندر ڈالیے. بے شک مجبوری میں، تنگ دستی میں، غریبی میں زندگی گزر جائے، اگر آپ نے حلال سے زندگی گزاری ہے، یقین مانیے جنت کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بنائی ہیں. جبریل نہیں جانتا کہ انگور کھٹے ہوتے ہیں کہ میٹھے، جبریل آم کے ذائقے کو نہیں جانتا، کوئی فرشتہ انار کے ذائقے کو نہیں جانتا. یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو نوازے گا، ان ساری نعمتوں سے رب العالمین آپ کو نوازے گا. آپ ان نعمتوں کے لیے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ایک ہے، فَاتَّبِعُونِي
युहिब्बुकुम अल्लाह। अल्लाह के नबी के पीछे चलते चले जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल में रखिए, इबादत का ज़ौक़ पैदा कीजिए और तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया में भी बेड़ा पार है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी बेड़ा पार है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।